اس وقت شیر افضل مروت اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی لگ چکی ہے اور وہ بڑی زور و شور سے جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، کل پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں ایک جلسہ رکھا تھا اور اس جلسے سے کچھ گھنٹے پہلے ایک نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پر آتا ہے اور وہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے، انتظامیہ کی طرف سے، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ملتوی کر دیا گیا، یا جو اجازت نامہ انہوں نے اس کو دیا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا یا کینسل کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں، جو لیڈرشپ ہے موجودہ، وہ پریس کانفرنس کرتی ہے اسلام آباد میں اور وہ یہ اناؤنس کرتی ہے کہ وہ اپنا جلسہ کینسل کر رہے ہیں اور وہ انہیں اجازت نہیں ملی۔ آج اس کے اوپر اسلام آباد میں جو کمشنر ہے اسلام آباد کا، اس نے جو نوٹیفیکیشن کو شیئر کرتے ہوئے اس نے اسے فیک قرار دے دیا، جعلی قرار دے دیا، اور کہا ہے کہ انتظامیہ نے اسلام آباد کی اس طرح کی کوئی بھی نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری نہیں کی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو جو انہوں نے اجازت دی تھی وہ واپس لی ہو۔ اب یہ ایک اہم ایشو ہے اور اب سوال یہاں پر یہ اٹھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا یہ کھیل کھیلا، اور انہوں نے الزام عائد کیا، جو کمشنر ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے کہا کہ یہ کسی نے فیک یہ جو نوٹیفیکیشن بنا کر اسے سوشل میڈیا پر انہوں نے پھیلایا۔ اب یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں، اور ایک تحریک انصاف کے اوپر اور ایک کمشنر اسلام آباد یا اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اس کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس لیے کہ کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جلسہ منسوخ کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی، وہ یہ تھی کہ حکومت نے یا انتظامیہ نے ایک پلان بنایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو ناکام بنانا ہے، اور پولیس کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ انہوں نے اس کو روکنا ہے، اور اگر لوگ آ بھی گئے تو ان کو گرفتار کرنا ہے، اور جس طرح پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں ہوتا رہا اب بھی انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا، جس سے افراتفری پھیلتی اور جو لوگ تھے وہ بے گناہ جیلوں میں جاتے اور ایک نیا طوفان کھڑا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے یہ بات کی۔ اب اگر یہ بات تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن اپنے طور پر بنا کے، جعلی نوٹیفیکیشن، اور اپنے مختلف گروپس میں، مختلف پیجز کے اوپر اور مختلف اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے اس کو پھیلایا ہو۔ لیکن جو اہم سوال ہے وہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اور کمشنر نے جس چیز کی تردید کی ہے کہ ہم نے یہ جاری نہیں کیا تھا اور یہ فیک ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کمشنر نے آج اس کی تردید کی اور آج اس کو فیک انہوں نے قرار دیا۔ اب کل جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو کمشنر کو اس وقت چاہیے تھا کہ وہ اس پر اپنا رد عمل دیتے اور کہتے کہ یہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے اس طرح کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، پھر سمجھ میں بھی بات آتی اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا وہ بھی ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اس وقت شیر افضل مروت اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی لگ چکی ہے اور وہ بڑی زور و شور سے جاری ہے۔ شیر افضل مروت نے انٹرویو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب خود نہیں چاہتے کہ وہ جیل سے باہر آئیں، اور اسی لیے وہ جلسوں کی، احتجاجوں کی اجازت نہیں دے رہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے پارٹی کی جو کور کمیٹی تھی اور سیاسی کمیٹی تھی اس سے نکال کر میری بے توقیری انہوں نے کی ہے۔ یہ غالباً 10 مئی کی بات ہے جب عمران خان صاحب نے عمر ایوب کو کہا کہ وہ شیر افضل مروت کو کور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی سے باہر کر دے، تو اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اور جب میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی میں نے کوشش کی تو انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے میرے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عید کے بعد جو لوگ نکلیں گے اور احتجاج ہوں گے اور اس کا پریشر پڑے گا، اور اس صورت میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے شیر افضل مروت کو نشانے پر لیا اور اس پر تنقید کر رہے ہیں، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ان سے پاکستان تحریک انصاف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسے پارٹی سے باہر کیا جائے۔ اب شیر افضل مروت نے اس کے اوپر بیان دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے جو بات کی وہ کسی اور کانٹیسٹ میں تھی، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو مجھ پر اس وقت تنقید کر رہے ہیں وہ جا کے پورا انٹرویو دیکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب اس وقت شیر افضل مروت اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لڑائی ہے یہ رکنے والی نہیں ہے، اور یہ بہت آگے تک جائے گی۔
شیر افضل مروت اس حوالے سے آگے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے جو پولیٹکس کھیلی اور انہوں نے جو مشکل حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مشکل ٹائم تھا، ان حالات میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سہارا دیا۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کی جو پالیسی تھی، جو ان کا ڈسپلن تھا، اس کی خلاف ورزی کی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو لیڈرشپ ہے اور بشمول عمران خان صاحب کے، ان کو وہ ناگوار گزرا اور اس طرح ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی اور ان کے راستے تقریباً اب الگ ہونے کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ وہ درخواست یہ ہے کہ ملٹری اور سرکاری ملازمین کو جو ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے، اس کے خلاف یہ درخواست ہے، اور اس میں کل اس کے اوپر 8 جولائی کے اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ جسٹس عابد عزیر شیخ اس پر سماعت کریں گے، اور اس میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 236C میں غیر قانونی طور پر ترمیم کر کے سرکاری اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے، اور انہوں نے اس میں یہ ریکویسٹ کی کہ عدالت سے کہ وہ اس کو ختم کرے اور ان کے اوپر جو ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ ان پر لاگو کیا جائے، یا وہ جو قانون میں انہوں نے جو ترمیم کی ہے اس کو بحال کیا جائے۔ یہ پاکستان میں جو ہم اگر اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اور سرکاری کے ملازمین کو دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں، اور ان کے اوپر اگر ہم ٹیکس کے حساب سے دیکھیں تو ان کی سیلریز بھی بہت بڑی ہیں، اور ان کے پاس جو ان کو جو وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، جو سہولیات ان کو دی جاتی ہیں، اس حوالے سے ان کے اوپر ٹیکس بھی بہت زیادہ بنتا ہے۔ اب اگر ایک ایسے ملک میں سارا پریشر عوام کے اوپر ڈالا جائے اور سرکاری ملازمین اور ملٹری کے لوگوں کو اس میں چھوٹ دے دی جائے، تو یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ انسان کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی، اور نہ ہی اس طرح کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ملک میں تمام لوگ برابر ہونے چاہیے، اور جو ٹیکس کا سسٹم ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، اور ٹیکس جن لوگوں پر لاگو ہوتا ہے، جس طرح باقی باہر ممالک میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ اس کی ایک اور وجہ ہے کہ حکومت نے ان کے اوپر ٹیکس اس لیے ختم کیا کیونکہ سرکاری ملازمین سے انہوں نے کام لینے ہوتے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے ہماری ابھی کی موجودہ جو حکومت ہے، یہ وہ اس طرح کے کام لیتے ہیں سرکاری ملازمین سے جو کہ عام طور پر حکومت نہیں لیتی، یعنی کہ انہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے استعمال یہ حکومت کرتی ہیں، اور اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، اور پھر ان کو سہولیات دینا تو بنتا ہے، اور اسی لیے یہ پھر ان لوگوں کو سہولتیں دیتے ہیں، اور عوام پر سارا کا سارا بوجھ ڈال کر ان کو مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کل شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے ایک تقریب میں کل اسلام آباد میں ایک نئی پارٹی کا آغاز کیا۔ یہ پارٹی عوام پاکستان پارٹی کے نام سے انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے، اور اس کا نعرہ ہے بدلیں گے نظام، انہوں نے اس کا نعرہ چنا ہے، اور یہ کل انہوں نے اس کو اناؤنس کر دیا باقاعدہ طور پر۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کون ہیں؟ شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے پاکستان میں ایسا کون سا بڑا کام کیا ہے کہ لوگ ان کی طرف چلے اور ان کو فالو کریں؟ پھر اگر سوال ہم پوچھیں کہ ان کے پاس نظریہ کیا ہے، ان کا منشور کیا ہے، تو ان کے پاس ابھی تک کوئی نظریہ نہیں، کوئی منشور نہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو میں نے جتنے بھی ٹاک شوز میں دیکھا اور ان سے پارٹی کے اوپر بات کرتے ہوئے میں نے سنا، تو ان کے پاس ایسا کوئی منشور نہیں جو کہ عوام کو اٹریکٹ کرے، عوام کو اپنی طرف کھینچے۔ وہ صرف ایک بجٹ کو لے کر حکومت کے اوپر تنقید کر کے ان کے پاس ایک نظام نہیں ہے۔ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ حکومت کے اوپر تنقید کر کے ہم اپنی جگہ بنا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں اب لوگ اور عوام جو ہے وہ منشور مانگتے ہیں، وہ سسٹم مانگتے ہیں جس کے تحت آپ اس نظام کو بدلیں گے، وہ ایک فارمولہ جاننا چاہتے ہیں جس کے تحت آپ اس نظام کو چینج کریں گے، لیکن ان کے پاس ابھی تک کوئی منشور اور کوئی ان کے پاس نظریہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، اور انہوں نے پوری عمر پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے انہوں نے سیاست کی، اور اب یہ اپنی ایک الگ پارٹی اگر انہوں نے بنا بھی لی تو مجھے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آلریڈی جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو گیپ ہے اور جو کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر اگر آپ کے پاس منشور نہ ہو، نظریہ نہ ہو، یا آپ کی اتنی بڑی شخصیت نہ ہو کہ آپ کو پورے پاکستان میں لوگ ایکسیپٹ کرے اور آپ کو مانے اور آپ کو فالو کرے، تو وہ ان دونوں کی نہیں ہے، اور یہ پارٹی مجھے آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔